السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم اور سبق آموز ہے، اس لیے آپ اس قصہ کو ضرور سماعت فرمائیں۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا کر رکھیں اور لائک شیئر ضرور کریں تاکہ دین کی باتیں ہر ایک تک پہنچے۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے، انہوں نے کہا کہ میرے ایک ہم جماعت ساتھی جو حضرت مولانا مصطفیٰ کے نام سے موسوم ہے، جو کہ سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے یعنی مولوی مصطفیٰ نے اپنا ایک واقعہ ان کو سنایا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں دہلی پہنچا تو اس وقت جمنا میں سیلاب آیا تھا اور جمنا کے قریب کچھ قبرستان تھی، تو سیلاب کی وجہ سے بہت سی قبریں بہہ گئی ہیں۔ ایک قبر کہ جس کی مٹی بہہ گئی لیکن اس کی جو لاش تھی وہ رکی ہوئی تھی۔ قریب میں کچھ دوبی لوگ کپڑے دھو رہے تھے تو انہوں نے اس لاش کو دیکھا اور وہ لوگ جمع ہو گئے۔ جب شہرت ہوئی تو شہر سے بھی لوگ وہاں آ کر جمع ہو گئے اور ان لوگوں میں مولوی مصطفیٰ صاحب بھی تھے۔ کیا حال دیکھتے ہیں کہ جو لاش تھی اس لاش کی پیشانی پر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کیڑا کیا کرتا تھا کہ کچھ دیر بعد اس مردہ کے پیشانی پر ڈستا اور ڈسنے کے بعد مردہ کا جو رنگ ہے وہ بدل جاتا، ایک رنگ کے بعد دوسرا رنگ آتا اور وہ لرس جاتی مردہ، اور کچھ دیر بعد وہ مردہ دوبارہ اپنی حالت پر آ جاتی، پھر وہی ڈستا۔ ایسا ہی چل رہا تھا معاملہ۔ تو ایک دوبی اس لاش پر رحم کھا کر کنکری کو ہاتھ میں لے کر اس کیڑے پر پھینک دیا۔ وہ کنکڑی اس کیڑے پر تو نہیں پڑی لیکن اس کے قریب جا کر گری۔ جب کنکڑی وہاں جا کر گری تو وہ جو کیڑا تھا وہ کیڑا فوراً وہاں سے اٹھا اور اس دوبی کے پیشانی پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس کا ڈس دیا اور پھر اس مردے کی پیشانی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب جب اس میں دوبی کو ڈسا تو دوبی کی حالت یہ ہوئی کہ وہ دوبی چلانے لگا اور کہنے لگا، مجھے پتہ نہیں ہے، میرے جسم پر آگ جل رہی ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ آگ کسی سانپ نے کاٹنے کی وجہ سے یا کسی بچھو نے کاٹنے کی وجہ سے آیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میرے ہر رگ میں ہزاروں کیڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے ڈس رہے ہیں۔ وہ اس طرح چلاتا رہا۔ بالآخر لوگوں نے اس کو باندھ کر، اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو رکھا، وہ چلاتا رہا۔ ادھر مولوی مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جو کیڑا ہے یہ کوئی دنیاوی کیڑا نہیں ہے بلکہ یہ وہ برزخی کیڑا ہے جس کو نافرمان امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا اور کیا کہ سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا تو وہ کیڑا آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، پھر اور کچھ سورت تلاوت کی، یہاں تک کہ تقریباً آدھا گھنٹہ تک قرآن کریم کی تلاوت کی۔ پھر جا کے دیکھا کہ وہ کیڑا جو ہے وہ کمزور ہوتے ہوتے بالکل راکھ کی طرح ہو گیا۔ اس کے بعد مولوی مصطفیٰ نے اس لاش کو دوبارہ دفنا دیا اور اس دوبی کی جو حالت یہ 3 دن تک ایسا ہی چلاتا رہا اور پھر اس دنیا سے چلا گیا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بالکل سچا واقعہ ہے جس کو بیان کرنے والے ہندوستان کے بلکہ مسلک دیوبند کے بہت بڑے بڑے علماء میں سے شمار ہیں، اور اس قصے سے ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے یہ بالکل سچ ہے، اور اس عذاب میں مبتلا ہونے والے وہ شخص ہے جو اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو اس عذاب سے بچنا ہے، اس لیے ہم اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، نبی کی سنت پر عمل کرنے لگ جائے، اللہ کے نافرمان بندوں سے ہم بیزار ہو جائے
وہاں سے آ جائے اور اپنی زندگی کو بدل دے، تاکہ ہم قبر میں جا کر اس قبر کے عذاب سے ہم محفوظ رہے اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمیں ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قبر اور حشر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔